The next stage in Piaget's genetic epistemological theory is called formal operational stage. This is characterized first by the age. So children of age 11 onwards fall into this category or the developmental stage. And this period is characterized by applying children's logic directly to real objects or situations. اب یہاں پیاجے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ 11 سال آنورڈس کی ایج میں یہ ڈیولپمنٹل سٹیج بچوں پہ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ وہ ہے جو کہ اپنے نظریے میں ایک عمل کی سٹیج ہے، یعنی بچے جو اپنی لاجیکل تھنکنگ ڈیولپ کرتے ہیں، اب اس کی اپلیکیشن کا وقت ہے آبجیکٹس پہ اور ریئل لائف سچویشنز کے اندر. لاجیکل تھنکنگ. Children can think logically about abstract propositions and test hypotheses systematically. یعنی اب بچے لاجیکلی سوچنے کے قابل ہیں، چیزوں کو ایک خاص انداز میں، ایک سیکوینس میں ان کو ان کی منطق کے ساتھ سوچ سکتے ہیں، اور پھر اس کے تحت ایبسٹریکٹ پروپوزیشنز، وہ چیزیں جو کہ اب ان کی سینسز سے دور ہیں، ایبسٹریکٹ ہیں، یعنی انہیں وہ سمجھ نہیں پاتے ان بیسس پہ جو کہ نالج ان کے پاس پہلے موجود ہے. فار انسٹنس اف دیر از این ایبسٹریکٹ شیپ، فار انسٹنس اف دیر این ایبسٹریکٹ تھاٹ، فار انسٹنس اف دیر از این ایبسٹریکٹ آبجیکٹ جن کو وہ نہیں سمجھ پاتے، تو اب ان کے بارے میں تخیل کرنا، ان کو سوچنا اور ان کے بارے میں لاجکلی ان کو ڈیفائن کرنے کی جو کوشش ہے، یہ ان کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اینڈ ٹیسٹ ہائپوتھیسس سسٹمیٹکلی، اور پھر جو مفروضے ہیں جو وہ قائم کرتے ہیں ان کو ایک سسٹمیٹک وے میں ٹیسٹ کرنے کے قابل بھی ہو جاتے ہیں. Hypothetical situations. Becomes concerned with the hypothetical, the future and ideological problems. اب یہاں پہ وہ جو ہائپوتھیٹیکل چیزیں ہیں، جو فرض کی ہوئی چیزیں ہیں، یعنی آنے والے وقت کی جو بات ہو رہی ہے، اور آئیڈیالوجیز کی باتیں جب کرتے ہیں تو یہ چونکہ ایبسٹریکٹ کانسیپٹس ہیں تو ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے لگتے ہیں. اور وہ ہائپوتھیٹیکل سچویشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ فار انسٹنس آئی ہیو ناٹ ورکڈ ویل سو اٹ از لائکلی دیٹ آئی مائٹ فیل، اینڈ آئی ہیو ورکڈ ریئلی ویل so I believe I will pass and get a very good grade. So یہ جو فیوچر کی باتیں پرڈکٹ کرنا ہے اور ہائپوتھیسس بیسڈ کرنا ہے، پھر ان کو ٹیسٹ کرنا ہے، اس کا عمل سامنے آتا ہے. اور پھر آئیڈیالوجیز. I am interested in this thing, I am not interested in this thing, I am really good at mathematics, I am really good at biology. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اپنی آئیڈینٹی، اپنی تشخص اور آئیڈیالوجیز، یہ کانکریٹ اور آپریشنل، فارمل آپریشنل وے میں ڈیولپ ہونے لگتی ہیں. And then students need to have the opportunities to explore various hypothetical situations. یہاں پیاجے یہ انڈورس کرتے ہیں کہ اب ان کو وہ جو hypothetical situations کو ٹیسٹ کرنے کی خاص قسم کا ماحول ہے وہ پرووائڈ کیا جائے، اور انہیں اپرچونٹیز دی جائیں ریئل لائف میں بھی اور اسکول سیٹنگز کے اندر بھی، چونکہ اب یہ باتیں فارملی آپریشنل ہونے جا رہی ہیں. And then children in this stage should be encouraged to work in groups in school to explain and discuss hypothetical topics. یہاں پہ جو بچے جب اپنی ہائپوتھیسز ہیں، اب یہاں ایک بات کا موازنہ کیجئے. بچہ اپنی پہلی جو سٹیجز تھیں اس میں ایگو سینٹرک تھا، یعنی the child has the center of activity, is the child's own personality and own world. But here now, Piaget is encouraging that children must be asked اور مسٹ بی پرپوز ٹو ورک ان گروپس، یعنی وہ گروپس میں کام کریں، سوسائٹی اور معاشرے کے اندر کام کریں، اپنی کلاس کے، اپنے اسکول کے، تاکہ وہ اپنے ڈفرینٹ ہائپوتھیسز کو جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو انہیں ان پٹ مل سکے اپنے ساتھیوں سے، سو دیٹ دے کین ٹیک ان ٹو پرسپیکٹو دا تھنکنگ اینڈ آئیڈیالوجیز آف ادرس. And then about problem solving, students should also be encouraged to explain how they solved a problem. اب یہاں وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو آپ پیسو نہ ہونے دیں، بلکہ انہیں یہ بتائیے اور ان سے یہ پوچھیں کہ آپ نے اگر یہ ایک مسئلہ ہے تو اس کو کیسے سالو کیا، تاکہ وہ جو پروسیسز ہیں وہ دوسروں کے سامنے بھی عیاں ہو جائیں، اور تاکہ یہ جو فارمل آپریشنل وے ہے یہ مزید کانکریٹ اور مزید مستحکم ہو سکے.